سبحان اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بے شک صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر دل لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، مبارکباد کے لائق ہیں آپ کہ ابتدا سے لے کر اب تک بڑی اچھی اچھی باتیں اور بہت اچھی اچھی نعتیں سماعت کر رہے ہیں. اور میرے بعد بھی ہندوستان کے مایہ ناز شاعر واصف شاہ ہدا جناب شریف اختر صاحب قبلہ اور سعید اختر صاحب قبلہ، ان کو بھی سماعت کرنا ہے انشاءاللہ. اور ایک بہترین خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب قبلہ، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مشتاق نعمانی صاحب قبلہ. حضرات، میں پہلی بار آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور وقت کا پورا خیال رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میں ان علماء اکرام اور شعراء اعظام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ارشاد علی ارشاد علی نبی کی محبت اور نبی کی شان سے ابتدا کر رہا ہوں. ارشاد ارشاد. شاعر کہتا ہے کہ خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ دیوانے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن جو نبی کا دیوانہ بن جاتا ہے، جس دیوانے کے دل میں نبی کا عشق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا آواز بڑھا دیں کہ خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا. خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، اعجاز خودی بخش کے ذیشان نہ بناتا. اللہ 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 واہ واہ بہت اچھا. خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا، اعجاز خودی بخش کے ذیشان نہ بناتا. ارے جس خاک نے بوسے لیے نالین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انسان نہ بناتا. مولانا جاوید اختر صاحب قبلہ بہت اچھا. واہ 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 کیا اچھی تمنا ہے. واہ 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 بہت اچھا. جس خاک نے کیا اچھی فکر، کیا اچھی سوچ. بوسے لیے نالین نبی کے. نالین کسے کہتے ہیں؟ دیوانے کی تمنا سنیں. نالین کہتے ہیں میرے آقا کی چپل مبارک. یہ چائے بیچ میں لا کر انتشار پیدا نہ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، خاموشی کے ساتھ سائیڈ سے دیتے رہتے. جس خاک نے بوسے لیے نالین نبی کے. ایک عاشق رسول کی تمنا دیکھیں. تمنا کرتا ہے اے مولا تو مجھے انسان نہ بناتا، مجھے انسان بنا کر اشرف المخلوقات نہ بناتا، بلکہ وہ مٹی بنا دیتا جس مٹی نے میرے نبی کے چپل کو چوما. سبحان اللہ سبحان جس اللہ. خاک نے میرے نبی کے نالین کو چوما تھا، مجھے وہ خاک بنا دیتا، مجھے انسان نہ بناتا. اور کہتا ہے کہ سلمان زمانے کا چلن بھول گئے ہیں. میں ان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. شریف زمانے کا چلن بھول گئے ہیں اور طیبہ کی محبت میں وطن بھول گئے ہیں. بہت اچھا. سلمان زمانے کا، مشتاق زمانے کا
چلن بھول گئے ہیں، طیبہ کی محبت میں وطن بھول گئے ہیں، اور اے عادیو لے آؤ غبارے رہے طیبہ، ہم لانا مدینے سے کفن بھول گئے ہیں۔ بہت اچھا بہت اچھا، واہ 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 واہ، زندہ اے باد۔ عادیو لے آؤ غبارے رہے طیبہ، ہم لانا مدینے سے کفن بھول گئے ہیں، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ۔ ایک بات بتاؤ، ہم لانا مدینے سے کفن بھول گئے ہیں۔ سارے شعر انہی کی سمجھ میں آ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، یہ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ یہ تو نبی کی شان ہے، یہ تو نبی کی عظمت ہے۔ نبی کی شان تو وہ ہے کہ اگر پتھر کے سامنے بیان کر دی جائے تو پتھر بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ آپ تو پھر بھی نبی کے غلام ہو، آپ تو پھر بھی وہ ہو جو سینہ ٹھوک کے کہتے ہو کہ ہم نبی کے بے شک بے شک بے شک۔ نام پر یہ خاموشی کیسی ہے؟ کروں جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، کروں جو ذکر نبی تو زبان زبان خوشبو دے، اور جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے۔ اب کچھ آپ بھی بول دو، اگر غصے میں نہ بیٹھے ہو تو محبت سے بول دو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے نام پر بول دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کروں جو ذکر نبی تو زبان خوشبو دے، بے شک بے شک۔ اور جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خوشبو دے، اور بکھیر دے جو فضاؤں میں اپنی زلفوں کو تو زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، زمین جھوم اٹھے آسمان خوشبو دے۔ اور میرے نبی کی عظمت سنو مسلمانوں، ارشاد۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہیں، اللہ اکبر، نبی ہم جیسے بشر ہیں، نبی ہماری مثل ہیں، نعوذ باللہ۔ بتاؤ اگر گرمی نہیں سردی کے موسم میں ہمیں اور آپ کو پسینہ آ جائے تو پھر ہمارے کپڑے بو دینے لگتے ہیں، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی عظمت پر، کیا بات ہے۔ میرے نبی کو پروردگار نے اتنا معطر پسینہ دیا تھا کہ جس گلی سے آمینہ کا لال گزر جایا کرتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ گلی خوشبو سے مہک رہی ہے، آمینہ کا لال گزرا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ نبی سبحان کے دیوانے کو نبی کا پسینہ مل جائے تو اس کے عشق کا عالم کیا ہوگا؟ سماعت کریں، ایک بوڑھی عورت نبی کے دربار میں موجود ہے، نبی کی بارگاہ میں موجود ہے، قسمت سے اس عورت کو نبی کے پسینے کے چند قطرات مل گئے۔ مسلمانوں، اس عورت نے نبی کی محبت میں چور ہو کر، نبی کی محبت میں سرشار ہو کر نبی کے پسینے کے چند قطرات کو پیا تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پسینے کے چند قطرات کو اس عورت نے پیا تھا، لیکن نبی کے پسینے کی خوشبو صرف اس عورت کے جسم سے نہیں، اس کی اولاد سے نہیں، بلکہ نسل در نسل 7 پشتوں تک نبی کے پسینے کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ شاعر کہتا ہے نصیب ہو جو پسینہ شہید و عالم کا تو ایک فرد نہیں خاندان خوشبو دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار خواجہ غریب نواز، فیضان سرکار غوث اعظم سرزمین برور حضرت علامہ مولانا جاوید اختر صاحب قبلہ، جشن شادی خانہ آبادی۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد، بہت نصیب ہو جو پسینہ شہید و عالم کا کیا بات ہے۔ تو ایک فرد نہیں، ایک فرد نہیں، پورا خاندان خوشبو دے۔ تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں 7 پشتوں تک اس عورت کے بچوں کے جسم سے نبی کے پسینے کی خوشبو پھوٹا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کا وہابی کہتا ہے نبی ہماری مثل ہے، نبی ہماری مثل ہے، معاذ اللہ۔ ارے نبی تو بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ
کما تشاء. یا رسول اللہ میرا ایمان یہ بولتا ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا. میرا عقیدہ بولتا ہے آقا آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. پروردگار نے تمام برائیوں سے پاک پیدا فرمایا. بے شک بے شک بے شک. حق ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نبی ہماری طرح ہیں, حق ہے حق ہے. تو کیا کوئی بھی علم والا عقل والا انسان اس کو مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا. ہرگز نہیں. اور خاص کر نبی کے دیوانے, بے شک. نبی کے چاہنے والے. اور ایک بات اور بتاؤں مسلمانوں, آج ہم نے ایک نئی روش اختیار کی ہے. ہم ہر چیز میں اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں یورپ والوں کو. ہر چیز میں ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اگر آج انگریز کا بچہ کوئی نیا کام کرے, چاہے وہ کتنا ہی گرا ہوا کام کیوں نہ ہو, اگر چہرے کی داڑھی کو بگاڑ کر اس نے کوئی نئی لکیر بنا لی, اگر دھوکے سے نائسی اس طرح غلط لگ گیا, تو یہ جو اپنے آپ کو نبی کا غلام کہتا ہے, نبی کا دیوانہ کہتا ہے, اب نبی کی سنت کو نہ دیکھتے ہوئے, نبی کے چہرے کو نہ دیکھتے ہوئے اس انگریز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, اے مسلمانوں کہاں بھاگے چلے جاتے ہو یارو جانب مغرب. ارے ادھر سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. نبی کی سنت کو چھوڑ کر, نبی کے دامن کو چھوڑ کر دشمن رسول کو اپنانا چاہتے ہو, دشمن رسول کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہو. خدا کی قسم نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. اگر تم دنیا کامیاب بنانا چاہتے ہو, اگر آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو, تو صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے نبی کی سنت کو تھامنا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ ایک باد. طریقہ ہے, ایک راستہ ہے. بہت اچھا پیغام ہے بابا. نبی کی سنت کو اپناؤ, تمہاری زندگی کامیاب بن جائے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے بڑا ظلم, مشتاق عمری صاحب, جی جی جی. سب سے بڑا ظلم نبی کی سنت کا مذاق, اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی کی سنت سے دشمنی, اللہ اللہ اللہ. اور اس پر ترا یہ وی آئی پی. شادی میں کھانا کھائیں گے اسٹینڈنگ, اور اس کو ملقب کریں گے وی آئی پی سے. جی. اگر کوئی مولوی صاحب, کوئی نیک اللہ کا بندہ ٹوک دے, سمجھا دے کہ کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے, میرے نبی نے فرمایا ہے, اے لوگوں تم کھڑے ہو کر نہ کھاؤ, کھڑے ہو کر نہ پیو. اگر دھوکے سے بھی کھڑے ہو کر کوئی چیز کھا لو یا پی لو, تو انگلی ڈال کر قے کر دو, الٹی کر دو, اس کو ہضم مت ہونے دو. آج کا سائنس جو ترقی کرتا چلا جا رہا ہے, کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, آج ہم نے نبی کی حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, آج کا سائنس جو ترقی کر رہا ہے کسی دنیاوی کتاب سے نہیں, بلکہ قرآن کو پڑھ پڑھ کر, احادیث مصطفیٰ کو پڑھ پڑھ کر سائنس ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. بے شک بے شک. اغیار نے قرآن کو پڑھا, دشمن رسول نے قرآن کو پڑھا, احادیث مصطفیٰ کو پڑھا, وہ ترقی کر گئے, وہ کامیاب ہو گئے. ارے نبی کے دیوانوں, تم سوچو, اگر تم قرآن کو پڑھو گے, اگر تم حدیث مصطفیٰ کو اپناؤ گے, وہ دشمن رسول ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں. تم تو عاشق رسول ہو, تم تو نبی کے دیوانے ہو, تم تو نبی کے چاہنے والے ہو, تمہارا عالم کیا ہو؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان. بہت اچھا پیغام ہے. سبحان اللہ سبحان. سبحان اللہ سبحان. تو حضرات, ایک سائنسدان نے ریسرچ کیا, آخر مسلمانوں کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ کھڑے ہو کر دھوکے سے بھی کھا لو, تو انگلی ڈال کر قے کر دو, ہضم مت ہونے دو. اس نے اسی کو, ماتھا ٹھنک گیا اس کا, آخر معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے ریسرچ کیا. اس نے ریسرچ کرنے کے بعد جب رپورٹ دی تو حیران رہ گیا, پوری دنیا کو حیران کر دیا. وہ یہ پیغام دیتا ہوا نظر آ رہا تھا, اے دنیا کے لوگوں, اگر اس دنیا پر کوئی مکمل شخصیت گزری ہے, کوئی مکمل انسان گزرا ہے, تو کوئی اور نہیں, آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ڈاکٹر آخر تو نے ایسا کیا دیکھا کس چیز نے تجھ کو حیران کر دیا؟ تو کہنے لگا میں نے جب مسلمانوں کے نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث پڑھی کہ دھوکے سے بھی کھا لو کھڑے ہو کر یا پی لو تو انگلی ڈال کر قے کر دو اس کو ہضم مت ہونے دو. جب میں نے ریسرچ کیا تو رپورٹ ہی آئی کہ جو انسان کھڑے ہو کر کھاتا ہے یا پیتا ہے اور اس انسان کے پیٹ میں وہ چیز ہضم ہو جائے تو اس انسان کے جسم میں 11 بیماریاں ایسی جنم لیتی ہیں جس کا علاج دنیا میں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک حدیث پر عمل کر لو, عہد کر لو کھڑے ہو کر نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے, تمہاری 11 بیماریاں ایسی ختم ہو جائیں گی جس کا علاج دنیا میں موجود نہیں. میرے نبی کی احادیث میں نبی سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے, بے شک بے شک. نبی سے بڑا سائنسداں کوئی نہیں ہے, نبی سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. آج سائنس اور ڈاکٹرز جو آج کی ریسرچ کے بعد پیغام دیتے ہیں, میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنے غلاموں کو وہ باتیں بتا دی تھی. بے شک بے شک. کیونکہ میرے نبی علم غیب جانتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگار نے علم غیب سے نوازا تھا. میں عرض یہ کر رہا تھا وی آئی پی سنت رسول کے دشمن, نبی کی سنت سے دشمنی اور کہتے ہیں وی آئی پی. پوچھو بھائی وی آئی پی کا مطلب کیا ہے؟ کیوں وی آئی پی کہہ رہے ہو اپنے آپ کو؟ تو کہتے ہیں وی آئی پی کا مطلب ہے ویری امپورٹنٹ پرسن, یعنی بہت مہتوپورن آدمی, بہت مہان آدمی. ہم نے کہا جب وی آئی پی کا مطلب یہ ہے کہ بہت کامیاب آدمی, بہت مہان آدمی, تو سن لو اس پوری دنیا پر نہ پاکستان کا لال وی آئی پی ہے, نہ افغانستان کا لال وی آئی پی ہے, نہ ہندوستان کا لال وی آئی پی ہے. اگر روئے زمین پر کوئی وی آئی پی ہے تو صرف آمینہ کا لال وی آئی پی ہے, اور ایسا وی آئی پی ہے, ایسا وی آئی پی ہے کہ جس نے نبی کے دامن کو تھاما وہ وی آئی پی بن گیا. دیکھو صدیق اکبر کو ابو بکر تھے, نبی کے دامن کو تھاما صدیق اکبر بن گئے. عمر خطاب تھے, فاروق اعظم بن گئے. عثمان غنی تھے, ذوالنورین بن گئے. علی مرتضیٰ تھے, مولائے کائنات بن گئے. نعمان بن ثابت تھے, امام اعظم سراج الائمہ بن گئے. محی الدین تھے, عبد القادر جیلانی غوث الاعظم بن گئے. معین الدین تھے, سلطان الہند خواجہ اجمیری بن گئے. بریلی کی دھرتی پر چلو, احمد رضا تھے, اعلیٰ حضرت بن گئے. مصطفیٰ رضا تھے, مفتی اعظم ہند بن گئے. اور اختر رضا تھے, تاج شریعت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ, فیضان سرکار مفتی اعظم عالم, فیضان اولیاء کرام بریلی شریف, فیضان خان وعدہ اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ تو واہ. نوجوانوں آج کے بعد وی آئی پی ضرور بننا, وی آئی پی بننا, کیونکہ وی آئی پی کا مطلب غلط نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے گاڑیوں پر لکھوا لیتے ہیں وی آئی پی, ہم ہیں مہان آدمی. ارے مہان آدمی بننا ہے تو پہلے نبی کے دامن کو تھامو, نبی کی سنتوں کو اپناؤ, کامیابی تمہارے قدم خود بخود چوم لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم نبی کے غلام ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن ہائے افسوس میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کی یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں, اے اللہ کے رسول بہت پریشان ہوں, مفلس و قلاش ہوں, کچھ مشورہ دیجئے. آقا نے ارشاد فرمایا جا شادی کر لے. سبحان اللہ اے ہے سبحان اللہ. دیکھیں شادی کی برکت. آقا نے فرمایا جا شادی کر لے. نبی کا غلام تھا, کوئی وہابی نہیں تھا, صحابی تھا. اگر وہابی ہوتا اعتراض کر دیتا کہ آقا میرے اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے, بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا. صحابی تھا, نبی کی بات پر ایمان و عقیدہ تھا, چلا گیا شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, عرض کی یا رسول اللہ شادی کر لی لیکن بہت غریب ہوں, پہلے تنہا تھا اب دو ہیں, کہاں سے کھلاؤں. آقا نے کہا جا شادی کر لے. پھر چلا گیا, نبی کا دیوانہ تھا, دوسری شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, عرض کی یا رسول اللہ پہلے دو تھے اب تین ہو گئے, بہت غریب ہیں, مفلس و قلاش ہیں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے.
آقا نے ارشاد فرمایا جا شادی کر لے. 2 شادی کر چکا ہے, نبی کا دیوانہ ہے, کچھ پوچھ نہیں رہا ہے. گیا تیسری شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا, عرض کی آقا بہت پریشان ہوں, 3 بیویاں ہیں, 3 جان وہ 1 جان خود کی, کیا کروں؟ آقا نے کہا جا شادی کر لے. چوتھی شادی کا حکم دے دیا. اب وہ گیا, جا کر شادی کی. 1 مہینہ نہیں بیتا تھا, نبی کے دربار میں پہنچا. اس سے قبل کہ نبی کے دربار میں کوئی شکایت کرتا, نبی نے پوچھا اب بتا کیا معاملہ ہے. عرض کی آقا پہلی شادی کی برکت نہیں ہوئی, دوسری شادی کی برکت نہیں ہوئی. آقا جب چوتھی شادی کی, ہر طرف مال کی فراوانی ہے. آقا پہلے سے مفلس و قلاش تھا, پہلے غریب تھا, پروردگار نے اب برکتوں سے نوازا ہے. آقا ہر طرف برکتوں کا نزول ہے. آقا خود بھی کھاتا ہوں, بیویوں کو بھی کھلاتا ہوں. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب, سبحان اللہ. تو یہ شادیوں کی برکت ہے. لیکن ہم نے آج شادی کو اتنا مہنگا کر دیا, شادی کو اتنا مہنگا کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, مفتی مصطفیٰ رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں, آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے زیارت کر رہے ہیں. بہت اچھا خطاب کرتے ہیں اور ماشاءاللہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, آج ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا ہے, شادی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ غریب بیچارہ دبا جا رہا ہے, بوجھ تلے کیا کرے. اور ایسی ایسی خرافات, ایسی ایسی باتیں کہ شادی کیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. بے شک, سبحان اللہ, سنت ہے. لیکن آج اس معاشرے میں ایک سنت کے حصول کے لیے, ایک سنت کے وجود کے لیے, ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے آج مسلمان بے شمار حرام کام کرتا ہے, حرام کاریاں کرتا ہے. ایک سنت کو حاصل کرنے کے لیے کہیں وہ ڈی جے بجاتا ہے, کہیں وہ رنڈیاں منگاتا ہے, کہیں وہ باجے بجاتا ہے. اے مسلمان یاد رکھ, یہ شادی سنت ضرور ہے, شادی سے برکت ضرور حاصل ہوتی ہے, لیکن یہ برکت تبھی حاصل ہوگی جب نبی کے طریقے پر کی جائے گی, جب نبی کے فرمان کے مطابق کی جائے گی. لیکن اگر تو نے نبی کی سنت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, شرم و حیا کے جملہ حجابات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سنت کا مذاق اڑایا, تو نے رنڈیوں کو بلایا, تو نے ڈانس پارٹی کو بلایا, تو یاد رکھنا جو عورت تیرے گھر میں آئے گی, جو بیوی تیرے گھر میں آئے گی, تیری شادی میں جس طرح لڑکیاں ناچی تھی وہ عورت تجھ کو زندگی بھر نہ چاہتی. واہ واہ واہ, بے شک بے شک, اس سنت پر عمل ضرور کرو, اس سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے, لیکن ان خرافات سے, ان غلط کاریوں سے, حرام کاریوں سے بچنا لازمی اور ضروری ہے. بے شک بے شک. اور ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں, اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں بہت لیٹ کر دی. بچے بیچارے بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں, 25 سال 30 سال کے ہو گئے, شادی نہیں ہو رہی ہے. پوچھا شادی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کہا ابھی بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے, ابھی ابا اس کو گود میں لے کر چل رہے ہیں. ارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم, اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے نکاح کی وہ نکاح کرے. بے شک, سبحان اور اللہ. اگر وہ نکاح نہ کر سکے, مہر نان و نفقہ ادا نہ کر سکے, فعلیہ الصوم, تو اس پر روزہ رکھنا لازمی ہے بے کہ شک, وہ روزہ رکھے, کیونکہ یہ روزہ نفس کو مارتا ہے. بے شک. مسلمانوں, نبی نے یہ بیان اس وقت کیا تھا جب نہ فحاشی و عریانیت کے اسباب موجود تھے, نہ یہ موبائل تھا, نہ یہ انٹرنیٹ تھا. اس دور میں میرے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں اگر تم نکاح نہ کر سکو, تمہارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو پال سکو, تو جوان ہونے کے بعد, بالغ ہونے کے بعد تم پر روزہ رکھنا لازمی ہے.
تاکہ تمہارا نفس مر جائے۔ اے مسلمان، آج جب فحاشی اور عریانیت کا دور ہے، ہر طرف ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، آج انٹرنیٹ اور اینڈرائڈ موبائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، ذہن کو بھڑکانے کے، نفس کو بھڑکانے کے اسباب موجود ہیں، اور آج کے دور میں تم 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں نکاح کر رہے ہو، تو بتاؤ اس سے قبل تمہارے نفس کا ذمہ دار کون ہے؟ بے شک یاد رکھنا، یہ ذمہ دار اس گھر کا باپ ہے، بیٹے کا باپ ذمہ دار ہے۔ اگر بیٹا گناہ کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اس کا باپ ہے۔ اگر باپ یہاں تک نوبت نہ آنے دیتا تو یہ نوجوان اس گناہ میں ملوث نہ ہوتا۔ تو میرے بھائی، ایک پیغام رکھو، ہمیں شادیاں کرنی ہیں نبی کے طریقے پر، اور جتنی جلد ممکن ہو سکے اپنے بچوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے شادی کی جائے۔ یہی میری تقریر کا مقصد ہے، اور علماء اکرام کی ایک کثیر جماعت موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے جو کچھ کہا اس میں اغلاط واقع ہو، پروردگار معاف فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔